للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين۔ حضرات و سامعین، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہم پہ طلوع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت کے لیے اور جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور آپ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا اسوہ اگر اس مہینے کے متعلق دیکھا جائے تو آپ نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے کا حکم دیا ہے، اور حکم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے عمل سے بھی یہ درس دیا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ اتنا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس میں جتنی بھی اللہ کی عبادت کی جائے وہ کم ہے، اور اس مہینے کی ساری عبادت حقیقت میں رمضان المبارک کے لیے تیاری کی حیثیت رکھتی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے بعد کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے اور کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتے، وہ یہی شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ صحابہ کرام بھی اس مہینے کو عبادات میں اور اللہ کی اطاعت میں گزارا کرتے تھے، اور اس مہینے کی جو فضیلت اور عظمت ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو عبادت کیا کرتے تھے، اس کے متعلق ایک روایت میں آپ نے خود ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اس مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں آپ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، تعظیم لشہر رمضان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تعظیم کے لیے میں یہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت رمضان کی تعظیم کیسے ہے؟ حالانکہ رمضان کا تو اپنا مختص مہینہ ہے، اس کے اپنے مخصوص ایام ہیں، تو اس کی تیاری کا مقصد کیا ہے؟ تو محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ جب رمضان المبارک طلوع ہو اور جو ہی پہلا روزہ آئے تو انسان کی طبیعت اور اس کا نفس جو ہے وہ پہلے سے ہی روزوں کے ساتھ اور نفلی عبادات کے ساتھ مانوس ہو چکا ہو۔ وہ شخص جو سال کے 11 مہینے کھاتا پیتا رہا، سال کے 11 مہینے راتوں کو وہ سوتا رہا، نہ اس نے کبھی نفلی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی اضافی عبادت کی، نوافل کیے، نہ اس نے کوئی اضافی جو ہے وہ صدقات اور خیرات کیے، نہ کسی کو باقی 11 مہینے سال کے کسی کو کچھ کھانا وغیرہ کھلایا، اب اچانک سے جو ہے اس پہ رمضان کا مہینہ طلوع ہو گیا تو اس کے لیے روزے رکھنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، کیونکہ دن میں وہ 3 مرتبہ انسان جب کھاتا ہے اور پابندی کے ساتھ کھاتا ہے دن میں 3 مرتبہ، اور اس کے درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ ہر وقت انسان کھاتا رہتا ہے، اچانک رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے اور کل سے اس نے جو ہے وہ 15 یا 16 یا 17 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، تو یقیناً انسان کا نفس اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب انسان شعبان کے مہینے کو روزوں کے ساتھ گزارتا ہے اور شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے، تو جب رمضان المبارک کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو پہلے سے ہی اس کا نفس جو ہے وہ روزوں کے ساتھ جو ہے وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر روزے رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب انسان جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں رات کو اضافی عبادت کرتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح اس کے لیے سنت مؤکد ہے جو واجب کے قریب تر ہے، جب وہ تراویح ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ 20 رکعت جو ہے وہ ایک اضافی نماز ہے۔ تو جب انسان شعبان کے مہینے میں نوافل کی کثرت کرتا ہے تو فرض نماز کے علاوہ جو اضافی ایک عبادت ہے نوافل کی صورت میں، اس کے ساتھ انسان کا بدن عادی ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جب اضافی نماز 20 رکعت تراویح اور پھر سحری کے وقت تہجد کی نماز یا دیگر نوافل جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کے لیے پھر زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات اور خیرات اور غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی، روزہ افطار کرانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور پھر خصوصاً عید کے لیے غرباء اور مساکین کے لیے عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کرنے کے لیے انسان جب مال و دولت خرچ کرتا ہے تو اچانک سے مال و دولت خرچ کرنا انسان کے لیے مشکل بن جاتا ہے، لیکن جب وہ صدقات اور خیرات کی عادت شعبان سے ہی اپنے اوپر ڈال دیتا ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی مالی مدد اور تعاون کرنا انسان کے لیے آسان بن جاتا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی عبادت اس لیے کرتا ہوں، نفلی روزے اس لیے کثرت کے ساتھ رکھتا ہوں، تعظیم لشہر رمضان، تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو پہلے سے ہی میں اس کی تعظیم کرنے والا ہوں۔ تو جب انسان کسی عبادت کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اس عبادت کا جب عادی بناتا ہے تو گویا کہ حقیقت میں یہ اسی عبادت کی تعظیم ہے جو آنے والی ہے۔ جس طرح کہ انسان کے گھر میں اگر کسی خاص مہمان نے آنا ہو اور یہ بڑا خاص مہمان ہو، اس کا بڑا اسپیشل قسم کا مہمان ہو، اس مہمان کے آنے کے لیے اسے پتہ ہو کہ فلاں دن مہمان آئے گا تو انسان پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے، جہاں اس نے ٹھہرنا ہے اس جگہ کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرتا ہے، پہلے سے اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے
کہ وہ میرے پاس ہفتہ ٹھہرے گا، 3 دن ٹھہرے گا، 4 دن ٹھہرے گا، میں اس کی مہمان نوازی کس کس طریقے سے کروں گا، وہ پورا ایک لسٹ جو ہے وہ تیار کر لیتا ہے۔ اس نے آنا ہے بڑی دور سے، اس کو میں نے ریسیو کیسے کرنا ہے، پھر اس کو رخصت کیسے کرنا ہے، اس نے کہاں کہاں جانا ہے۔ تو انسان اپنے خاص مہمان کے لیے جس طرح تیاری کرتا ہے، تو یاد رکھیے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جو پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، یہ بھی حقیقت میں اسی مہمان کی تعظیم کے لیے ہے۔ ایک تو یہ جب مہمان آ جاتا ہے سر پہ، اس کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، وہ تو ہے ہی مہمان کی تعظیم، لیکن اس کا خیال رکھنے کے لیے جو پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، یہ بھی حقیقت میں اسی مہمان کی تعظیم ہے۔ تو محدثین اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے اور نفلی عبادت اور نماز اس لیے کرتا ہوں تعظیم لشہر رمضان، تاکہ رمضان المبارک کی تعظیم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا اور آپ مسلسل نفلی روزے رکھتے، مسلسل اتنے روزے رکھ لیتے کہ ہمارا یہ ذہن بن جاتا کہ اب شعبان کے آخر تک آپ افطار نہیں کریں گے، کوئی دن خالی نہیں چھوڑیں گے، روزانہ روزے رکھیں گے۔ اب اتنی کثرت کے ساتھ مسلسل روزے رکھتے، اور فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دن بیچ میں ایسے آتے کہ آج بھی افطار کر لیا، روزہ نہ رکھا، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی، پھر مسلسل روزے نہ رکھتے، افطار کرتے رہتے۔ تو ہم یوں سمجھتے کہ اب کے بعد شعبان کے دیگر دنوں میں آپ روزے نہیں رکھیں گے، لیکن پھر آپ روزے شروع کر دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو کثرت کے ساتھ آپ روزوں میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شعبان کے مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ یہ حقیقت میں اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اسی لیے شعبان کے مہینے میں ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ جو شعبان کے مہینے کی تعظیم کرے گا، حقیقت میں وہ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا ہوگا۔ آپ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو جو شعبان کا ادب کرے گا، شعبان کی تعظیم کرے گا، تو گویا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہا ہے۔ اس لیے محدثین ہمارے فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ من عظم شہر شعبان، جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی عبادات کے ساتھ، شعبان کے مہینے کی تعظیم کی، تو فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے گویا کہ فقد عظم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ومن عظمنی، جس نے میری تعظیم کی، کنت لہ فرطا وذخرا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تک اس کے لیے پیش رو ہوں گا اور اس کے لیے تیاری کرنے والا ہوں گا۔ تو اس لیے شعبان کے مہینے کو یاد رکھیے کثرت کے ساتھ نفلی عبادت میں جو ہے وہ گزارنا چاہیے۔ اور شعبان کے مہینے میں جو کثرت سے عبادت کرتا ہے، عبادت سے مراد بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ بدنی عبادت سے مراد جو ہے وہ نفلی روزوں کی کثرت، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ راتوں کو نفلی عبادت اور نفل نماز کی کثرت۔ اور پھر مالی عبادت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے سے ہی انسان غرباء، مساکین اور جو معاشرے کے نادار لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا شروع کر دے، چاہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ویسے ہی کسی کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ نادار، وہ غرباء، وہ مساکین جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ ان کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے افطاری کہاں سے کرنی ہے اور میں نے سحری پھر کب کیسے کرنی ہے۔ جب ان کے پاس پہلے سے ہی یہ بندوبست ہوگا افطاری اور سحری کا، تو وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ وہ بھی رمضان المبارک کے اس روزوں میں شریک ہوں گے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے جس طرح ہمارے ملک کی حالت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ تنگ ہے، اور ہر شخص معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ کروڑ پتی ہے یا ارب پتی ہے، یا چاہے وہ دن کی دیہڑی کرنے والا مزدور ہے، ہر شخص آج پریشان ہے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور روزے بھی رکھنے ہیں اور پھر روزوں کے ساتھ افطار بھی وقت پہ کرنا ہے،
تو یقیناً ایک غریب شخص کے لیے بڑی مشکل اور بڑی آزمائش کا سبب ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے شعبان کے مہینے کو، ایک مسلمان ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے شعبان کے مہینے کو اس خاطر بھی مالی تعاون لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی عبادت کو اچھے طریقے سے وہ گزار سکیں۔ ہم نے کئی ایسے دیکھے ہیں رمضان کے مہینے میں جو یہاں پہ جو سخت قسم کا کام کرتے ہیں، جن کا ہاتھ پیر کا کسب ہے، وہ کام کرتے ہیں اور وہ دھوپ میں اور گرمی میں لگے ہوتے ہیں، یقیناً فطری طور پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر وہ کھلے عام پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اس لیے اگر وہ روزہ رکھیں گے تو پھر مزدوری نہیں کر سکتے، اور مزدوری نہیں کریں گے تو گھر کما کے کیا لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر یہی شخص مالی طور پہ مستحکم ہے، کم از کم رمضان کا مہینہ اسے فکر نہیں ہے، تو وہ مزدوری اگر نہیں کرے گا اس دن کی تو وہ روزہ تو اچھے طریقے سے رکھ سکے گا، لیکن اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر کام نہیں کر سکتا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ وہ کیسے پالے گا؟ ہم تو بڑے آسانی سے، میں نے کتنی مرتبہ یہاں پہ دیکھا ہے کہ بڑی آسانی سے ہم جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں ہم اے سی کمرے سے نکلتے ہیں، اے سی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ دیکھو یار فلاں مزدور دیکھو تو پانی پی رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی پانی پی رہا ہے۔ یہ تو اگر ہم سب جو ہے اپنے گھر میں بغیر پنکھے کے رات گزاریں رمضان کا مہینہ، اور پھر جو ہے وہ باہر ہم دھوپ پہ چلتے ہوئے باہر روڈ تک جائیں تو تب ہمیں احساس ہوگا۔ جہاں ہم نے کام کرنا ہے، جس آفس میں، جس دکان میں، وہاں پہ اے سی وغیرہ نہ ہو اور دھوپ ڈائریکٹ پڑتی ہو اور ہم نے محنت مزدوری کرنی ہو، تو پھر ہمیں احساس ہو کہ واقعی وہ مزدور وہاں پہ جو پانی پی رہا تھا وہ کس وجہ سے پی رہا تھا۔ یہ تو بڑا آسان سی بات ہے، گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے، میں بالکل ٹھنڈا یخ بیٹھا ہوا ہوں، میں کہتا ہوں یار اس دیکھو یہ لانتی شخص، دیکھو یہ روزہ کھا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، حالانکہ وہ مزدوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے ان باتوں سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص بھی عبادت کرے، کھلے عام پانی نہ پیے، کھلے عام کھانا پینا نہ کرے، تو پھر ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے 10 روپے کی اضافی استطاعت دی ہے تو میں اس کو کیوں نہیں دے دیتا، تاکہ اس کا رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح تعظیم کے ساتھ گزرے جس طرح ہمارا گزرتا ہے۔ ہم تو سحری کے بعد سحری کر کے ہم نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، 12-1 بجے 2 بجے اٹھتے ہیں، اور پھر جن لوگوں کا بالکل ہی کام نہیں ہوتا، فارغ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو زیادہ سے زیادہ ظہر کے لیے اٹھتے ہیں، آخر وقت میں پھر سو جاتے ہیں، پھر عصر کو اٹھتے ہیں۔ اب اس غریب کی بھی یہی جی چاہتا ہے، اس نے بھی سحری کی ہوگی، اب اس نے تو مزدوری کرنی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ، غرباء مساکین کے ساتھ ہمدردی کا بھی مہینہ ہے، تاکہ وہ بھی رمضان کا مہینہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور جو معاشی مشکلات ہیں اس سے بچتے ہوئے وہ بھی رمضان کا مہینہ گزار سکے۔ اور شعبان کے مہینے میں یاد رکھیے جو شخص اس قسم کی مالی اور بدنی عبادت کرتا ہے، اسے شعبان کے دیکھیں 5 حروف ہیں، ان 5 حروف کی برکتیں اس انسان کو ملتی ہیں جو کہ بدنی اور مالی عبادت اس مہینے میں کرتا ہے۔ شعبان کے 5 حروف ہیں، سب سے پہلے ہے شین۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف ہے، شرف، عربی میں شرف کہتے ہیں بزرگی کو، کسی کا رتبہ جب بلند ہوتا ہے تو اس کو شرف کہتے ہیں، بزرگی اس کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھا آدمی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو شعبان میں عبادت کرتا ہے سب سے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کو شرف اور بزرگی عطا فرماتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ نیک بندہ بن جاتا ہے۔ دوسرا حرف ہے اس کا عین، اور یاد رکھیے عین سے مراد ہے علو۔ علو جو ہے وہ عربی زبان میں بلندی کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ صوفیہ فرماتے ہیں جو شخص شعبان میں عبادت کرتا ہے مالی اور بدنی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور بلندی سے مراد عزت ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی لوگوں کی نظر میں وہ معزز ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی کل جب 18,000 عالم ہوں گے اور تمام مخلوقات کل قیامت کے دن جمع ہوگی تو اللہ اس شخص کو شعبان کی عبادت کی برکت سے اللہ اس کو بھی بلندی اور عزت عطا فرمائے گا۔ شعبان کا تیسرا حرف جو ہے وہ با ہے، بے جس کو ہم کہتے ہیں، اور بے جو ہے اس سے مراد بر ہے، بر، اور بر عربی زبان میں کہتے ہیں نیکی کو۔ تو گویا کہ جس نے شعبان میں یہ عبادت کر لی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اسے حیرانی ہوگی کہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، اتنی بہت ساری نیکیاں میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئیں؟ تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ شعبان المعظم کی عبادت کا نتیجہ ہے، جو تو معمولی سمجھتا تھا لیکن اللہ نے اس معمولی سی عبادت پہ تجھے اتنی بہت ساری نیکیاں عطا کی ہیں۔ تو با سے مراد بر ہے، نیکیاں ہیں،
اور پھر اس کے بعد آتا ہے الف، اور یاد رکھیے الف جو ہے اس سے مراد ہے الفت۔ الفت کہتے ہیں محبت کو، عربی زبان میں محبت بھی کہتے ہیں، الفت۔ یاد رکھیے جو شخص شعبان کے مہینے میں عبادت سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کا محب اور عاشق بن جاتا ہے۔ اور یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اتنا محبوب اللہ کا بن جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ پھر محبت کرتا ہے۔ تو الف سے مراد الفت ہے، گویا کہ یہ اللہ کا یا محب بن جاتا ہے یا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں آتا ہے نون، اور یاد رکھیے جو نون ہے اس سے مراد جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابیاں ہیں۔ تو جو شخص جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے اور نفل ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ جو ہے ان پانچوں جو نعمتیں ہیں اللہ کی بڑی بڑی، اس سے وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو یہ صوفیاء کا کہنا ہے، ان کا مشاہدہ ہے، ان کا تجربہ ہے کہ انسان شعبان کے مہینے کو جب عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، اور میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کو رمضان کی تیاری سمجھتے ہوئے انسان گزارے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور دنیا اور آخرت کی شرافتیں، بزرگیاں اور نیکیاں اور اپنی محبتیں اور سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔